المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. غوث أعظم تیری جیا
نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا کا تیرے جیا کوئی نہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسا اس کائنات میں نہ تو کسی ماں نے جنا ہے اور نہ ہی قیامت تک کوئی ماں جنے گی۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو شان جو مقام عطا فرمایا ہے تو میرے حضور کے علاوہ کسی اور کو نہیں عطا فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو غلام ہیں میرے تو حضور کے غلاموں کی بھی بڑی شان ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک لائق کتاب بے مثل و بے مثال کتاب میں ارشاد فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ کچھ لوگ ایسے لوگ ہیں اور ان کے پیچھے جن کا ذکر ہے وہ اللہ کے ولی ہیں۔ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ کے جو بندے ہیں نہ تو انہیں کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوتا ہے اور نہ ہی یہ غمگین ہوا کرتے ہیں۔ پچھلے جمعے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ذکر خیر ہوا اور آپ کی جو پیشین گوئی تھی آخری وہ بیان کروں گا، اور اس کے بعد بدر صغیر پاک و ہند میں جن کی وجہ سے آج اس بدر صغیر میں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان پھنس رہے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں اگر لا الہ الا اللہ کی ثنائیں بلند ہو رہی ہیں تو کن کی وجہ سے ہو رہی ہیں؟ وہ صرف اور صرف یہ اللہ رب العزت کے ولی ہیں، اولیاء کرام ہیں، یہ نیک بندے ہیں جن کی وجہ سے اس بدر صغیر پاک و ہند میں ان اولیاء کرام نے دین کی خدمت سر انجام دی، اور ایسی دین کی خدمت سر انجام دی کہ نہ تو کوئی انہیں لالچ ہے نہ کوئی انہیں طمع ہے۔ اگر لالچ ہے طمع ہے تو صرف اسی بات کا ہے کہ لوگ دین مدین میں داخل ہو جائیں، لوگ شریعت مطہرہ پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیں اس ہندوستان میں آج بھی اس جہالت کی سمجھ آتی ہے کہ آج سے کوئی 300-400 سال پہلے اس سے کتنی گنا زیادہ ہوگی کہ آج بھی وہاں پہ مندر موجود ہیں، آج بھی لوگ مورتیوں میں دودھ چڑھا رہے ہیں، آج بھی مسلمان گائے کا دودھ پی رہا ہے، اور آج بھی ہندو جو ہے اسی گائے کا جو گوموتر اسے کہتے ہیں اسے وہ پیے جا رہے ہیں اور اس میں شفا تلاش کر رہے ہیں۔ اب ذرا تلاش کریں اسی ملک میں رہ کر مسلمان بھی بستے ہیں، اس ملک میں جو قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سزائیں بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو اللہ اکبر کی سزائیں بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی ملک میں آپ کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ سارا کس کا فیضان ہے؟ یہ سارے کا سارا اولیاء کرام کا فیضان ہے۔ اس بدر صغیر میں اس پاک و ہند میں اللہ رب العزت کے نیک بندوں نے دین کی تبلیغ اس انداز میں کی، اس انداز میں دین کی تبلیغ کرتے رہے کہ انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا بالغرض اپنی زندگی کے ہر معاملات کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو بنا لیا۔ اب جب لوگوں نے دیکھا کہ کوئی آپ کو خدا بنا رہا ہے، کوئی آپ کو پوج رہا ہے، کوئی مٹی کا ہاتھ سے بت بناتا اور پھر اسی کو اپنا معبود بنا لیتا اور پھر اسی کو خدا سمجھ کے اس کی عبادت و ریاضت شروع کر دیتا، اور پھر کوئی تو گائے اور بچڑے جو ہیں ان کو اپنا معبود بنا لیا اور انہی پہ اعتقاد رکھ دیا۔ جب یہ معاملات ہوئے تو اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے ولیوں نے اس جگہ پہ دین کی تبلیغ
شروع کر دی۔ یہ بات یاد رکھیں، جب بھی کوئی شخص دین کی خدمت کرتا ہے، دین کی تبلیغ کرتا ہے، تو مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں جو ہیں یہ پھر اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک غلام آیا، عربی آیا، نیا نیا مسلمان ہوا۔ حضور میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں حضور، میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر محبت مجھ سے کرنی ہے، پھر مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں جو ہے یہ تو آئیں گی، اس کے لیے بھی پھر تیار ہو جا۔ اور اس تاریخ سے کوئی بندہ رخ نہیں چھپا سکتا، کوئی منہ نہیں پھیر سکتا کہ صحابہ اکرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے آج ہم تک دین مدین پہنچا دیا ہے۔ آج اگر ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سرائی بات کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے بھی صحابہ اکرام کی تبلیغ ہے، اولیاء اکرام کی تبلیغ ہے، ملاقہ کی آل کی، ازواج کی اور اصحاب کی تبلیغ ہے، کہ جس کی وجہ سے آج اسلام گزرے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ظاہری پردہ فرمائے ہوئے بھی 1400 سال گزر گئے، لیکن دین آج بھی اسی چمک دمک سے، بلکہ دن بہ دن یہ دین جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جتنا کفار سے مسح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، رات دن وہ اسے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جان حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، میرے اللہ نے فرمایا کہ حق جو ہے یہ ظاہر ہونے کے لیے آیا ہے اور باطل مٹنے کے لیے آیا ہے۔ باطل مٹ کے ہی رہے گا اور حق ظاہر ہو کے ہی رہے گا، چاہے ساری کائنات باطل کے ساتھ کھڑی ہو جائے، لیکن جو مقام حق کو ملتا ہے، جو شان حق کو ملتی ہے، وہ باطل کو نہیں ملتی۔ اور پھر جو اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ یوں سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت مطہرہ ہے، ان کے لیے سب سے جو افضل ترین چیز ہوتی ہے وہ شریعت مطہرہ ہوتی ہے۔ وہ ہر لحاظ سے دین متین کی ایجاد، اس دین متین کو آگے اشاعت کے لیے، آگے پہنچانے کے لیے ہر وقت سرگردہ رہتے ہیں، کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی ایک شخص بھی جہنم سے اگر آزاد کروا دیا جائے، ایک شخص بھی جہنم سے بچا دیا جائے تو ہمارے لیے ذریعہ نجات ہو جائے گا۔ اور پھر اسی بات کا ثمرہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے لاکھوں لوگوں کو کلمہ لے کر پڑھایا اور اسلام میں داخل کروا دیا۔ لاکھوں لوگ آپ کے ہاتھ میں بیعت ہو گئے، لاکھوں نے اپنے عقیدے درست کروا لیے۔ جو گائے کو پوجنے والے تھے، جو بتوں کے مورتیوں کے اوپر دودھ نہانے والے تھے، لاکھوں کے لاکھ ایسے جو تھے کہ ہندوازم کے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو دین مدین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور یہ سارا صحرا کن کی طرف جاتا ہے؟ یہ اولیاء کرام کی طرف جاتا ہے۔ آج بھی اس پر فتن دور میں اگر اس دنیا میں اگر کوئی تبلیغ رائج ہے، کوئی ہمارے اندر اسلام نام کی چیز موجود ہے، تو آج اس دور میں بھی اللہ کے ولیوں کی جو تبلیغ ہے، اس تبلیغ کا اثر باقی ہے۔ اگرچہ ظاہری پردہ بھی فرما گئے، لیکن یہ اللہ کے بندے مرا نہیں کرتے، اللہ کے بندے مرا نہیں کرتے، یہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اور پھر اپنی قبروں میں، اپنے قبروں میں وہ زندہ رہتے ہیں، اور ظاہری اگرچہ یہ پردہ کر جاتے ہیں، لیکن اللہ ان کی قبروں کو بھی روشن فرما دیتا ہے، اللہ ان کے مزاروں کو بھی روشن فرما دیتا ہے، اور یہ اپنی قبر میں رہ کر بھی لوگوں کو فیض عطا فرماتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے ہاں طریقہ ہے، کچھ لوگ جاہل قسم کے مزاروں کو جا کر سجدہ کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں، یہ نہ تو اہل سنت کا شعار ہے اور نہ ہی کسی قرآن پاک میں
تو یاد رکھیں جو بھی قبر والے کو سجدہ کرتا ہے اس سے پہلے تو پوچھا جائے گا کہ بھئی تم اس قبر والے کو سجدہ کر رہے ہو کیسے خدا سمجھتے ہو؟ اگر وہ کہے نہیں میں خدا نہیں سمجھتا، میں تو اللہ کا بندہ سمجھتا ہوں، خدا نہیں سمجھتا، اب اس کا مقصد یہ ہے کہ اس نے اللہ کے بندے کو سجدہ کیا ہے، خدا نہیں سمجھا۔ اب یہ سجدہ عبادت کرنے کی سجدہ تعظیمی ہے۔ یہ سجدہ کون سا بنتا ہے؟ تعظیمی سجدہ ہے، اور تعظیمی سجدہ جو ہوتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ تعظیمی سجدہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے، لیکن تعظیمی سجدہ کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، کافر نہیں ہوتا، گمراہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس کے اوپر حکم یہ لگے گا کہ تعظیمی سجدہ کرنے والا بندہ جو ہے، جیسے شراب پینی حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، ڈاکہ ڈالنا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، کسی مسلمان کی عزت نفس کو مجروح کرنا حرام ہے، ایسے ہی تعظیمی سجدہ کرنا بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر سجدہ کرنے کے لیے جو شرائط ہے نماز کی، جب تک وہ شرائط نہ پائی جائیں تب تک سجدہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں سجدہ کرنے کے لیے 7 ہڈیوں کا زمین پہ لگنا ضروری ہے۔ 7 ہڈیوں کا زمین پہ لگنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ وہ کون سی 7 ہڈیاں ہیں؟ 2 پاؤں ہیں، 2 گھٹنے ہیں، 2 ہاتھ ہیں اور 1 چہرہ ہے۔ جب تک یہ 7 ہڈیاں زمین کے اوپر انسان نہ لگائے، ٹھیک ہے، سجدہ ہی نہیں ہوتا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر 7 ہڈیاں بھی لگائے پھر سجدہ کرے تو پھر بھی اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے جو سجدہ کیا ہے یہ خدا سمجھ کر کیا ہے یا خدا کا بندہ سمجھ کر کیا ہے؟ اگر خدا سمجھ کے کیا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، کافر ہو گیا۔ اور اگر اللہ کا بندہ سمجھ کے سجدہ کیا تو پھر ہے تو مسلمان، دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوا، شرک اس نے نہیں کیا، لیکن اس نے ایک حرام کام کیا ہے، اس نے ایک حرام کام کیا ہے۔ اگر اس کی توبہ نہیں کرتا تو جیسے چوری کی سزا ہے، جیسے زنا کی سزا ہے، جیسے شراب کی سزا ہے، جیسے کسی مسلمان کی عزت نفس مجروح کرنے کی سزا ہے، ویسے ہی اسے سزا ضرور ملے گی۔ اگر توبہ کر لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، سمجھ جاتا ہے تو اللہ رب العزت بڑا غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، میرا اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کے ولیوں نے جو ہمیں سکھلایا اور کس انداز میں مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو اور غیر مسلموں کو اسلام کی طرف لائے، وہ بھی کیا کرتے تھے؟ یہی کچھ کرتے تھے۔ بت کے سامنے سجدے میں گر جاتے تھے، اس کے اوپر مورتی کے اوپر دودھ چڑھاتے تھے اور ان کو اپنا معبود سمجھتے تھے۔ کیا سمجھتے تھے؟ معبود سمجھتے تھے۔ اب اگر اس انداز میں آج بھی کسی بت کو خدا بنائے اور اس کو معبود سمجھے یا اس کی عبادت کرے تو آج بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، آج اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے کتنے لوگوں کو جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، کوئی آگ کی پوجا کرتے تھے اور کوئی کسی چیز کی، کوئی کسی چیز کی، ان ساری چیزوں سے ہٹا کر ایک خدا وحدہ لا شریک کی طرف لے کر آئے اور انہیں بتلایا کہ خدا ایک خدا ہے اور اللہ رب العزت کے علاوہ کسی دوسرے خدا کی عبادت جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ کوئی دوسرا خدا ہے ہی نہیں، اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، اور اگر کوئی بنا لے تو وہ خدا نہیں بنے گا، بلکہ ان کا تو عقیدہ ذرا غور و فکر کریں کہ وہ ستو ہوتے ہیں نا، ستو، ان کا خوراک کے بت بنا لیتے، سفر میں ساتھ لے جاتے اور جہاں پہ پیاس لگتی اپنے خدا کی ٹانگ میں روڑتے۔ جس کو خدا بناتے تھے نا، سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے بت جو ہے، یہ ہمارے معبود ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، تو انہی خداؤں کی جو خدا بناتے تھے انہی بتوں کی ٹانگ میں روڑتے، بازو میں روڑتے، پانی میں ڈالتے اور بنا کے پی جاتے اور کہتے شفا کی شفا ہے، عبادت کی عبادت ہے۔ یعنی کہ اس انداز میں لوگ گمراہی میں گئے ہوئے تھے، لیکن اس
اس بر صغیر پاک و ہند میں اولیاء کرام نے اس انداز میں تبلیغ کی، سب سے پہلے دین متین پہ خود عمل کر کے لکھا ہے۔ آج بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ آج مسلمان اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہونا چاہتا ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے مسلمان کو تو وہ کہتا ہے کہ اس سے تو میں جس عقائد پہ پہلے ہوں یا جو معاملات میرے پہلے ہیں وہی اچھے ہیں۔ کیسے؟ فار ایگزامپل کہ آج کا جو مسلمان ہے، اب کھانے پینے کی تمام اشیاء جو ہیں انہی کی طرف چلے جائیے، دودھ ہے اس میں ملاوٹ کر دی، ٹھیک ہے، اور جو بھی چیزیں ہیں ان میں ملاوٹ کر کے آگے بیچ دیتے ہیں۔ اب مسلمان جو ہوتا ہے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا، قرآن کا بھی فرمان ہے، من غش فلیس منا، من غش فلیس، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے، میرے نبی نے فرمایا جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب پتہ چلا کہ جو ملاوٹ کرے حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، لیکن ہمارے جو مسلمان ہیں جو ظاہراً کلمہ طیبہ بھی پڑھتے ہیں لیکن ملاوٹ بھی کیے جا رہے ہیں، جھوٹ بھی بولے جا رہے ہیں۔ آج جس دور میں ہم جا رہے ہیں، اس دور میں کفار جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات میں عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کفار جو اپنے ممالک میں انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے قوانین کو لاگو کیا ہوا ہے، حضرت عمر فاروق کے بنائے ہوئے قوانین کو اپنے ملک میں رائج کیا ہوا ہے، لیکن دوسری جانب جو مسلمان ہیں انہوں نے کیا کر رکھا ہے کہ قانون بنایا، اگرچہ قانون ناموس رسالت کا ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی قانون ہو، قانون بنایا، کوئی عمل درآمد نہیں، کوئی عمل نہیں ہے۔ جب تک مسلمان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ نہیں چلے گا، یاد رکھو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ آپ کسی عمارت کو سریہ تک بھی لے جاؤ تو شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ جس عمارت کی پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھی جائے پھر اس عمارت کو سریہ تک بھی لے جایا جائے وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہتی ہے، سیدھی نہیں ہوتی۔ تو ہماری جو بنیاد ہے، اصل بنیاد وہ کیا ہے؟ ہماری اصل بنیاد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین ہے۔ اگر ہم دین کے نقش قدم میں چلنا شروع ہو جائیں، اس دین کو جس کا ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، اس نبی کا، اور جس نبی نے ہمیں شریعت عطا فرمائی ہے، اگر اس نبی کی شریعت پہ عمل کرنا شروع ہو جائیں تو پھر یاد رکھیں اگرچہ لوگ 313 ہوں اور مقابلے میں 1000 آدمی بھی آ جائے تو 313,000 تلواری ہو جایا کرتے ہیں۔ ادھر 1000 کے پاس سارا ساز و سامان ہو اور ادھر 313 کے پاس صرف 8 زرے ہوں اور 2 تلواریں ہوں، سامان تھوڑا ہو لیکن ایمان مضبوط ہو، حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ہو، تو یہ 313 جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں بھاری آ جاتے ہیں۔ دوسری جانب ایمان اگر ناقص ہو جائے، ایمان اگر مضبوط نہ ہو اور کفار کی تعداد کم بھی ہو، مسلمانوں کی تعداد زیادہ بھی ہو، تو پھر جو ہے ناکامی ہی ناکامی ہے۔ اقبال نے اسی کی عکاسی کرتے ہوئے علامہ اقبال فرماتے ہیں، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرے حضور نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ لیکن اگر ہمارے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان ہی محفوظ نہیں ہے، بلکہ دوسرا مسلمان تو دوسرا مسلمان ہے نا، اگر ہمارے ہاتھ اور زبان سے ہمارے گھر والے محفوظ نہیں ہیں، ہمارے والدین محفوظ نہیں ہیں، ہمارے گھر میں ہماری بیوی ہے وہی محفوظ نہیں ہے، بیٹے محفوظ نہیں ہیں، اور بیٹوں کے ہاتھوں سے والدین محفوظ نہیں ہیں، تو پھر بتائیں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمارے اندر جو مسلمانوں والی بات تھی وہ کہاں ہے؟ میرے حضور نے تو ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ لیکن آج اس دور میں ہم جا رہے ہیں صرف مسلمانیت کا لیبل ہم نے لگا رکھا ہے۔ دوسری جانب ہر یہود و نصارہ والا کام ہمارے اندر ہے، جن کاموں کو چھوڑنے کا حکم تھا وہ سارے کام ہمارے اندر ہے،
وہ سارے یہود و نصارہ اپنا رہے ہیں، وہ مسلمانوں کے قوانین اپنا کر ترقی میں ترقی کیے جا رہے ہیں، لیکن مسلمان جو ہے جھوٹ، غیبت، حسد، بغض، کینہ اور ان تمام جیسی چیزوں کو اپنے اندر بسا کے شدید و رسوا ہوا پڑا ہے۔ اب میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہو نا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جس گھر میں کتا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ میں نے تصوف میں جا کر اس کی تشریح کرنی ہے، جو ظاہر تشریح آپ نے بڑی بار سنی ہے۔ اب ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں جو آپ نے اس کی تشریح فرمائی ہے نا وہ سنیے۔ آپ نے فرمایا جو گھر ہے نا وہ دل ہے، جو گھر ہے وہ کیا ہے؟ انسان کا دل جو ہے گھر ہے، اور اس گھر میں اگر حسد، بغض، کینہ، غیبت، چغلی، جھوٹ، ملاوٹ اور دنیا کے سارے عیب جو ہیں اگر انسان کے اندر پائے جائیں تو اس دل میں اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے وہ نہیں سما سکتی۔ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، جو اللہ رب العزت کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ اب ظاہراً اس کی تفسیر یہ بھی ہے، جو ظاہراً کتا ہوتا ہے یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، جس گھر میں ہو بلا وجہ، ایک تو ہے کہ کتا رکھا جاتا ہے اپنی حفاظت کے لیے، مال مویشی رکھے ہیں ان کی حفاظت کے لیے مجبوراً جائز ہے، لیکن کوئی مجبوری نہیں شوقیہ طور پہ کتا رکھنا۔ شوقیہ طور پہ کتا رکھنے کے بارے میں بزرگان دین نے لکھا ہے، اور ایک حدیث مبارکہ میں بھی روایت ہے کہ ایک قرات اجر یعنی کہ احد پہاڑ جتنا گناہ جو ہے اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، ایک دن کا۔ یہ کس چیز کا ہے؟ جو بندہ شوقیہ طور پہ کتا رکھے۔ اور جو بزرگان دین نے اس کی تفسیر کی وہ کہتے ہیں کہ گھر سے مراد دل ہے، گھر سے مراد انسان کا دل ہے، اور جس دل میں حسد بھی پایا جائے، تکبر بھی پایا جائے، غیبت بھی پایا جائے، چغلی بھی پایا جائے، جھوٹ، مکر و فریب بھی پایا جائے، تکبر، انا بھی پایا جائے، جب تک ان ساری چیزوں سے بندہ دل کو صاف نہیں کر لیتا تب تک اس دل میں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ کی رحمت کے جو فرشتے ہیں ان کا نزول ہو، اور دل میں ان کا جو ہے اللہ رب العزت کے رحمت کے فرشتے جو ہے وہ داخل ہو جائیں اور اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا رہے، تو پھر دل کو ان تمام برائیوں سے پاک کرنا پڑے گا، اس بے حیائی سے اور اس معاشرے کے جو معاملات ہیں ان سے جب دل کو پاکیزہ رکھا جائے گا، منزہ رکھا جائے گا، صاف ستھرا کیا جائے گا، تب جا کر اس دل میں اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ داخل ہو سکے گی۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمایا نشان ہے، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اب پھر گناہ کیا پھر لگ جاتا ہے، پھر گناہ کیا پھر لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور اس کے دل پہ سیاہی کے نقطے جو ہیں وہ لگتے چلے جاتے ہیں۔ اب اگر توبہ نہ کی جائے اور اپنے گناہوں پہ انسان نادم نہ ہو، شرمندہ نہ ہو، اور اس سے بندے کی آنکھ سے ایک بھی آنسو نہ بہے اور انہیں گناہوں کی دردے میں پھنسا ہوا زندگی گزار لے، تو پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اس دل کی سیاہی کی جو تفصیل بیان ہوئی ہے بزرگان نے دین میں جو کی ہے اور کتب میں جو وارد ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کا دل نیکی قبول نہ کرے، انسان کا دل نیکی قبول